وطهارتهم وولایتهم وعطشهم أجمعين. أما بعد فقد قال رب سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى. صلوات لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں میں نے یہ جنت نو اور اس لیے کہا ہے کہ ظاہر سی بات ہے اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے اور بہت بڑا شرف ہے آپ لوگوں کہ ہم ان کے قدم بیٹھتے ہیں. اس سے بڑا کائنات تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمارے دلوں میں نبی علیہ السلام کی ایسی محبت کا عرصہ ہے کہ شاہین کے غلاموں کے قدموں میں طاقتین کے غلاموں کے قدموں میں تاج ہیرے جواہرات ان کے غلاموں کے قدموں میں اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ ہم نے اس کائنات میں یہ دیکھا ہے کہ دنیا میں بادشاہ کی غیر محبت کسی سے ابھی کا غلام نہ ہو جائے. اب رہی بات جنت نما ماحول کیسے ہے کمیونٹی گفتگو ان شاء اللہ پھر موضوع کراؤں گا. رسول نے مسجد میں اعلان کیا کہ میں سلمان اور فضا کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. جناب سلمان نے اس اعلان کو سنا اور سننے کے بعد بیت اللہ کو چھوڑ تب الباب کیا. اندر سے آواز آنی چاہیے تھی کون؟ مگر پوچھا گیا سلمان کیوں ہے. لفظوں کی قدر کرنے والے ہیں ماشاء اللہ صاحبان علم کا مجمع ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے دروازے پر جب کوئی بات کرتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں کون. یاد رکھیے گا پوچھتا کون وہ ہے کہ جہاں پر حجاب قائل ہو. یہاں حجاب قائل نہیں ہے. پوچھا کیوں آئے ہو؟ کا فضا مبارک کو رسول نے فرمایا ہے کہ آپ تو ماشاء اللہ اس سے آگے کا جملہ خود جانتے ہیں. جناب فضا نے معرفت والا جملہ کیا ارشاد فرمایا کا سلمان کہا کہ فضا مبارک کو رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے. اندر سے آواز آئی سلمان جنت تمہیں مبارک. میں تو رہتی ہی جنت. اور آپ جانتے ہیں کہ کائنات کے تمام افراد سول معصوم کے علاوہ جھوٹ بول سکتے ہیں. فضا جھوٹ نہیں بول سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی بیٹی کہتے ہیں, نبی بہن کہتے ہیں, زین العابدین جسے دادی کہے, محمد باقر جسے دادی کہے. فضا جھوٹ نہیں بول سکتی. کیوں؟ اس لیے نہیں بول سکتی کیونکہ معصوم رشتہ سچوں سے جوڑتے ہیں, جھوٹوں سے نہیں جوڑتے. معصوم رشتہ سچوں سے جوڑتے ہیں, جھوٹوں سے نہیں جوڑتے. ایک جملہ اور ہے کہ اگر بائی چانس اگر کبھی زبردستی جھوٹا رشتہ جوڑ بھی لینا تو پھر زندگی پر نانا نہیں بنتا. معصوم کا مزاج یہ ہے کہ خون کا رشتہ ہو یا نہ ہو کردار مضبوط ہونا چاہیے. توجہ فرمائیے گا. کیا فرمایا بی بی فضا نے کہ میں تو رہتی ہی جنت میں. بی بی آپ اسے جنت کیوں کہہ رہی ہیں؟ اسے در اہل بیت کہا معیار بتا رہی ہیں. جہاں محمد ہو, علی ہو, حسن و حسین ہو, وہی جگہ جنت ہے. بی بی ہم غریبوں نے فرش ازا بچھائی ہے. جہاں محمد بھی آتے ہیں, علی بھی آتے ہیں, حسن و حسین بھی آتے ہیں. صلوات پڑھیں ان پر. ماشاء اللہ آپ کی یہ حوصلہ افزائی اور یقیناً یہ محبت قابل احترام ہے. سلام کرتا ہوں آپ کی اس محبت کو اور یقیناً فضائل اہل بیت علیہ السلام پر. یقیناً ہمارے دلوں میں جو دھڑکن ہے اس کو رکھنے کا فائدہ کہ جس میں نبی کی محبت نہ ہو.
لہٰذا میں نے کہا کہ معصوم رشتہ جو ہے تمہیدی گفتگو میں بھی اپنے موضوع پر آیا نہیں ہوں. معصوم رشتہ جو ہے وہ سچوں سے جوڑتے ہیں, جھوٹوں سے نہیں جوڑتے. توجہ فرمائیے گا. دیکھیے سچ اور جھوٹ یہ آپ جانتے ہیں, سچ دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک ہمارا سچ اور ایک اہل بیت علیہ السلام کا سچ. ظاہر سی بات ہے ہمارا سچ اہل بیت کے سچ کی برابری نہیں کر سکتا, اہل بیت علیہ السلام کا سچ ہمارے سچ کی برابری نہیں کر سکتا. ہمارا سچ اور ہے, اہل بیت علیہ السلام کا سچ اور ہے. آواز گرفتہ ہے, تھوڑا سا آپ کو ساتھ دینا ہوگا تاکہ آپ آواز سے آواز ملا کے میری بات کو آگے تک پہنچائیں, کیونکہ آواز ہے پہلی مرتبہ آپ کے اس دیار میں شرف ہوا ہے کہ میں آپ کے درمیان خطاب کروں. یہ اللہ کا کرم تھا, یہ ذرا سلام جاریہ کا یہ بہت بڑا شرف ہے ہمارے لیے کہ یہ آپ کے درمیان خطاب کرنے کا موقع ملا. میں نے کہا سچ دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک ہمارا سچ, ایک اہل بیت علیہ السلام کا سچ. ہمارا سچ اور اہل بیت علیہ السلام کے سچ میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے ہمارا سچ محتاج ہے کہ واقعہ پہلے ہو, خبر بعد میں ہو. آپ مجلس سے اٹھ کے جائیں, آپ سے کوئی پوچھے آپ کہاں سے آ رہے ہیں, آپ کہیں کہ مجلس سے آ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجلس پہلے ہے, خبر بعد میں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابھی بارش ہوگی. اگر آپ کہہ رہے ہیں تو نہ اسے سچ کہا جائے گا, نہ اسے جھوٹ کہا جائے گا. عربی زبان میں اسے انشاء کہتے ہیں. اللہ چاہتا ہے ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ جو وہ کہہ دے وہ ہو جائے. بھائی ہمارا سچ یہ ہے کہ پتہ نہیں ہو یا نہ ہو, لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کن فیکون کی منزل ہو, یہ کہیں اور ہو جائے. یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے. اب میں دکھاؤں کہ ایسے سچے ملیں گے کہاں. میں آئیے ذرا ایک تاریخ کے اوراق کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں. یہ غریب شام کا محل ہے, یہ اپنے محل کے باہر کھڑا ہوا ہے. سامنے سے سرکار امام حسن کا گزر ہوا, اس نے امام حسن کو دیکھ کر تکبرانہ انداز میں ایک جملہ کہا, یا حسن انت من الصادقین. اب آپ جانے, آپ کے مولا حسن جانے, میں پڑھ کے نکل جاؤں گا, چاہے آپ جلدی سنیے گا. کیا فرمایا اس نے تکبرانہ انداز میں امام کو دیکھ کے ایک جملہ کا, یا حسن انت من الصادقین, کیا آپ سچوں میں سے ہیں؟ امام نے فرمایا لا انا الصدق, ہم سچوں میں سے نہیں ہیں, ہم ہی سچ ہیں. ہم ہی سچ ہے, یا حسن انت من الصادقین. دیکھیں کیا مجلس کا فیض ہے, خدا کی قسم کے ماشاءاللہ. آگے کا جملہ خود بخود آپ بول رہے ہیں, یا حسن انت من الصادقین, کیا آپ سچوں میں سے ہیں؟ امام نے کہا ہم سچوں میں سے نہیں ہیں, ہم ہی سچ ہیں. اس نے کہا اچھا ایسا ہے تو یہ بتائیے کہ اس کھجور کے درخت میں پھل کتنے ہیں؟ آپ جانتے ہیں نا اللہ چاہتا ہی ہے کہ ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ جو وہ کہتے وہ ہو جائے. کہا کتنے امام نے کہا 4000. مجھے یقین نہیں ہے کہ چڑھا لے اپنے سپاہی کو, چڑھا لے اپنے سپاہی کو. شک کی عادت تو ویسے بھی بہت پرانی ہے. سپاہی چڑھا, کھجور کو توڑنا شروع کیا, گننا شروع کیا, 1000 2000 2500 3000 3500 3900. فقیر شام کا چہرہ بگڑنے لگا کہ کہیں جو حسن نے کہا تھا وہ سچ نہ ہو جائے. جیسے ہی اس نے کہا 4000, کہ حسن آپ نے سچ کہا تھا. کہا نہیں, چونکہ میں نے کہا تھا. نہیں, چونکہ میں نے کہا تھا لہذا درخت کے اوپر واجب تھا. نہیں, چونکہ میں نے کہا تھا لہذا درخت کے اوپر واجب تھا. مولا آپ واجب کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ اس کی اوقات بتا رہے ہیں. امام وہ ہوتا ہے جس کی اطاعت درختوں پر بھی واجب ہوتی ہے. محمد والے اللہم صلی علی محمد والے محمد. سبحان اللہ. ایک اور آواز بلند سلام. اللہم صلی علی محمد والے. ایک خاکہ اور دکھا دوں خدا کی قسم اس در اہل بیت کا کہ جو کہہ دیتے وہ چیز ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں نے مل کے طے کیا کہ بلال اذان نہیں دے گا, کہا کہ کالا اذان نہیں دے گا. حبش کے رہنے والے جناب بلال جانتے کتنی محبت اہل بیت علیہ السلام سے, در اہل بیت سے. کچھ مکاروں نے
کچھ فراڈیوں نے، کچھ مکاروں نے یہ مل کے طے کیا کہ بلال اذان نہیں دے گا، کالا اذان نہیں دے گا. کالے نے اس دروازے پر دستک دے دی جہاں نہ کوئی کالا ہے نہ کوئی گھوڑا ہے. اب سنیے گا بی بی کا جملہ ہے کہ بی بی کچھ لوگوں نے یہ مل کے طے کیا ہے کہ بلال اذان نہیں دے گا. اندر سے آواز آئی بلال جا کے سو جا. بلال جا کے سو جا، جب تک تو اٹھے گا نہیں سورج نکلے گا نہیں. کہ جناب بلال جا کے سو گئے. بی بی نے کہا تھا، بی بی سیدہ نے جا کے سو گئے. رات بھر یہ بے چین ہے کہ اب سفیدی صبح نمودار ہو، لیکن جب اٹھے دیکھا تاریکی وہی ہے، اندھیرے وہی ہیں، تارے وہی ہیں، تاریکیاں وہی ہیں. پھر سو گئے. پھر اٹھے کہ شاید میں جلدی اٹھ گیا ہوں کہ بھائی صبح ہو تو میں جا کے اذان دوں، بلال کو اذان دینے نہیں دیں گے. لیکن جب اٹھے تو پھر وہی منظر، تارے وہی ہیں، تاریکیاں وہی ہیں، ستارے وہی ہیں. یہ اٹھے گھبرا کے کہ لگتا ہے قیامت آگے، سفیدی صبح نمودار نہیں ہو رہی ہے. اپنے سپاہیوں کو جگایا کہ چلو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں. یا نبی اللہ، کیا آپ نے کسی کو اذان دینے سے منع کیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا کہ یا نبی اللہ سفیدی صبح نمودار نہیں ہو رہی ہے. اللہ کے نبی نے کیا تم نے کسی کو اذان دینے سے منع کیا ہے؟ کہا یا نبی اللہ ہم نے بلال کو اذان دینے سے منع کیا ہے کہ جب تک بلال اٹھے گا نہیں سورج نکلے گا نہیں. جا کے بلال سے معافی مانگو. یہ آئے در بلال پر کہ بلال ہمیں معاف کر دو. ایک جملہ کو یاد رکھو، یہ وہ در ہے جہاں تمہیں بار بار ہاتھ جوڑنے پڑیں گے. کیا تم نے ہی منع کیا تھا کہ ہم ہی ہاتھ جوڑے چلو اذان دے دو؟ بلال مسجد نہیں گئے. سنیے گا پھر میں موضوع پہ آ رہا ہوں. بلال مسجد نہیں گئے، بلال مسجد نہیں گئے، سیدہ پہ گئے. بلال مسجد نہیں گئے، درے سیدہ پہ گئے. اور جانے کے بعد ایک جملہ کا بی بی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے غلام کی عزت بچا لی. ہم نے حدیث کے فتنے پڑھوں، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. دنیا عظمت سیدہ کو پہچانے، علی وہ ہیں جو اجازت دے دے تو سورج نکل آئے، سیدہ وہ ہے جو اجازت دے تو سورج نکلے نہیں. صلوات پڑھے بر محمد و آل یہ وہ ہے جو کہہ دیتے ہیں وہ چیز ہو جاتی ہے. اب تھوڑا ایک منزل تک مجھے آپ کو لے کر آنا ہے، لیکن تھوڑا سا خاموشی کے ساتھ اس منزل تک مجھے آپ کو ساتھ دینا پڑے گا. دیکھیے ایک بیٹے کے کردار میں چونکہ مجھے مرتبط کرنا ہے، چونکہ آج کی جو مجلس ہے وہ مناسبت ہمارا پاس کہ عنوان سے اس کو عالمی کرامت ہوگا، لہٰذا مجھے اس سے متصل کرنا ہے. دیکھیے یاد رکھیے گا، ایک اولاد کے کردار میں والدین کی تربیت کا اہم اثر ہوتا ہے. ماں باپ کا ایمان جتنی بلندی پر ہوگا اولاد اتنی ہی صاحب کردار ہوگی. کچھ منزل تک مجھے آپ کو ساتھ دینا پڑے گا تاکہ میں بہت آرام سے منزل تک مجھے آپ کو لے کر آؤں. دیکھیے عالم شیعت میں ایک بہت بڑا نام ہے مقدس اردبیلی. بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور اتنے بڑے عالم گزرے ہیں کہ اگر انہیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو مولائے کائنات کے حرم کے قریب جاتے تھے اور جا کر سوال کرتے تھے تو قبر سے جواب آتا. اب اتنے بڑے عالم ہیں. میں مقدس اردبیلی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نے کہا نا اولاد کے کردار میں والدین کی تربیت کا اہم اثر ہوتا ہے. انشاءاللہ جس منزل تک میں آپ کو لے کر آؤں گا بہت محظوظ ہوں گے. توجہ فرمائیے گا، میں مقدس اردبیلی کی بات نہیں کر رہا، ان کے والد کی بات کر رہا ہوں. ان کے والد کا ایمان سنیے پھر سمجھے گا مقدس اردبیلی کے ایمان کی کیا کیفیت ہے. اردبیل ایران میں ایک شہر ہے، سیب بہت زیادہ ہوتے ہیں وہاں. یہ ایک دن اپنی زمین پر پہنچے. کون؟ مقدس اردبیلی کے والد. سورج چڑھا تو بھوک لگی. اردبیل پہنچے، بھوک لگی تو دیکھا کہ پانی میں تیرتا ہوا ایک سیب آ رہا ہے. بھوک لگ رہی تھی، کھا لیا. کھایا، پیٹ بھرا تو احساس جاگا کہ سیب میرا تو نہیں کسی اور کا تھا. یہ اسی راستے پر چل دیے جس راستے سے سیب بہتا ہوا آیا تھا. توجہ کے ساتھ سنیے گا. یہ گئے صاحب خانہ کے دروازے پر پہنچے. میں نے پڑھ دیا، آپ نے جو آپ نے توجہ نہیں فرمائی. اگر کھاتے وقت نہ سوچ سکو کہ کس کا کھا رہے ہیں تو کم سے کم کھانے کے بعد ہی سوچ لو. گئے دبدباب کیا،
کہا جی بتائیے کہ وہ آپ کے درخت سے ایک سیب ٹوٹ کے گر گیا تھا، بہت بڑی چیز نہیں ہے، دے دی پرمیشن، اجازت دے دی، اجازت لے کر پلٹ، ایمان دیکھیے گا، میں ایمان کی بات کر رہا ہوں، مجھے ایک منزل تک آپ کو لے کر آنا ہے، اجازت لے کر پلٹ ہی رہے تھے کہ وہ اجازت دینے والا جاگا، بھیا یہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہے، جناب رکیے ٹھہریے، دیکھیے اللہ جب کسی بندے کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو مکمل طریقے سے مبتلا کرتا ہے، کہا جی جناب ٹھہریے، کہا جی بتائیے کہ اصل میں اس پورے باغ کا اکیلا مالک میں نہیں ہوں، آدھے کا مالک میں ہوں، آدھے کے مالک میرے بھائی جان ہیں جو نجف میں رہتے ہیں، گوگل پہ سرچ کیجئے گا، اردبیل سے نجف 1200 یا 1300 کلومیٹر کا ڈیفرنس ہے، یہ چل دیے اردبیل سے نجف، کیوں جا رہے ہیں؟ آدھے سیب کی اجازت لینے کے لیے، گئے وہاں بھائی عالم دین تھے، باہر نکلے، توجہ فرمائیے گا، اب ظاہر سی بات ہے آپ ماشاءاللہ تارا گڑھ کا کوئی عالم دین، کوئی طالب علم اگر نجف میں مل جائے یا آپ کے جان پہچان کا کوئی عالم نجف میں کربلا میں مل جائے تو وہ آپ کو دیکھ کر کیا سوچے گا کہ آپ زیارت کرنے کے لیے آئے ہوں گے؟ انہوں نے بھی یہی سوچا کہ یہ ہمارے محلے کے ہیں، یہ زیارت کرنے کے لیے آئے ہوں گے، کہ جناب آپ زیارت کیجئے، ہم آپ کے لیے کچھ دسترخوان کا کچھ کھانے کا انتظام کرتے ہیں، کہ جناب زیارت بعد میں کریں گے، پہلے آدھے سیب کی پرمیشن دے دیجئے، توجہ فرمائیے۔ اب یہاں پر ایک جملہ میں بہت آرام سے پڑھتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم 100 مرتبہ کربلا چلے گئے، 20 مرتبہ کربلا چلے گئے، 80 مرتبہ کربلا ہوا ہے، میں ایک جملہ کہتا ہوں یاد رکھیے گا، 100 مرتبہ کربلا چلے جاؤ، 1000 مرتبہ کربلا چلے جاؤ، بغیر معرفت کے اگر کربلا سے لوٹ گئے تو اس کی وجہ میں اس کی دلیل دے دوں آپ کو، بغیر معرفت کے اگر لوٹ گئے تو پھر کسی نے آیت اللہ بہجت سے ایک سوال کیا کہ کیا امام کو دیکھنا کمال ہے؟ کہا نہیں، امام کو دیکھنا کمال نہیں ہے، امام کی معرفت حاصل کرنا کمال ہے، کہا کیوں؟ کہ اگر امام کو دیکھنا ہی کمال ہوتا نا تو شمر بھی اپنے زمانے کے امام کو دیکھ رہا تھا، مگر امام کی معرفت نہیں، توجہ فرمائیے، ایک پیغام تھا جو میں نے آپ تک پہنچایا، کہ جناب آپ زیارت کیجیے، ہم آپ کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرتے ہیں، کہ جناب زیارت بعد میں کریں گے، پہلے آدھے سیب کی پرمیشن دیں گے، کہ اچھا تو آپ اردبیل سے آئے ہیں نجف آدھے سیب کی پرمیشن لینے کے لیے، کہ جی، میں نے کہا نا ایک منزل تک مجھے آپ کو لے کر آنا ہے، شاید اس جملے کے بعد سناٹا چھا جائے، لیکن تاریخی جملہ ہے اور ایک ایمان کی بات ہو رہی ہے، توجہ فرمائیے گا، کہ اچھا تو آپ اتنی دور سے آئے ہیں تو آپ کو پرمیشن ایسے نہیں ملے گی، اجازت آپ کو ایسے نہیں ملے گی، پھر کیسے ملے گی؟ شاید اس جملے کے بعد خاموشی آ جائے، کہ آپ کو میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی، پر راستہ چلتے ہوئے کسی نوجوان سے کہو کہ میری بیٹی سے شادی کر دو، کیا سوچے گا؟ پاگل ہوگا، کوئی نقص ہوگا، کوئی عیب ہوگا، کوئی برائی ہوگی، جبھی تو کہہ رہا ہے، لیکن جملہ یاد رکھیے، جب دل میں ایمان مضبوط ہو تو انسان کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں، کہ جناب سوچ لیا کر لیں گے شاید، کہ سوچ لو اس لیے کہ میری بیٹی میں عیب کئی ہیں، گونگی بھی ہے، بہری بھی ہے، اپاہج بھی ہے، کہ سوچ لیا اس لیے کہ معاملہ قبر کے ادھر کا نہیں ہے ادھر کا ہے، کہا کر لیں گے شادی، صاحب لیجیے ہو گئی شادی، یہ پہنچی اپنے حجرے میں دیکھا منظر ہی بدلا ہوا ہے، نہ وہ گونگی ہے، نہ وہ بہری ہے، نہ وہ اپاہج ہے، زوجہ نے یہ کون ہے؟ یہ تو ہے مقدس اردبیلی کے والدہ کا بھی تو ایمان سنیے، جب تو معلوم ہوگا کہ جب ایمان سے ایمان ملتا ہے تو مقدس اردبیلی ایسا بیٹا پیدا ہوتا ہے، کہ آپ کچھ پریشان لگ رہے، کا پریشانی کی بات ہے، یہ آپ کے والد نے کہا تھا کہ آپ گونگی ہیں، بہری میں لے آئے آپ کو اس منزل تک، کہا کہ بالکل ٹھیک کہا تھا، آپ سمجھ نہیں پائے، پھر آپ سمجھائیے، کیا کہا میرے والد نے؟ میں اپاہج جو بالکل ٹھیک کہا، زندگی گزر گئی، اللہ کی مرضی کے بغیر ایک قدم گھر سے باہر نہیں نکالا، سمجھے گا مجھے آپ کو جہاں تک لے کر، کیا کہا؟ میں اندھی ہوں، بالکل ٹھیک کہا، زندگی گزر گئی، نہ کسی نامحرم کو میں نے دیکھا، نہ کسی نامحرم نے مجھے دیکھا، کیا کہا؟ میں اپاہج ہوں، میں گونگی ہوں، بالکل ٹھیک کہا، زندگی گزر گئی، نہ کسی کی غیبت کی، نہ کسی کی غیبت سنی، میں اس منزل پہ لے کے آ گیا، اس کا مطلب یہ ہوا اتنی مومنہ بیٹی جب میرے والد کو ملی تو میرے والد نے سوچا داماد کہاں سے لائے، آپ اردبیل سے نجف آئے، آدھا سیب آپ کو لے کر نہیں آیا، میرے مولا نے داماد بنا کے بھیجا ہے، میرے مولا نے داماد بنا کے بھیجا ہے، میں جملہ پہنچا دوں، میرے مولا نے داماد بنا کے بھیجا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب دل میں ایمان مضبوط ہو تو آدھا سیب بھی پریشان کرتا ہے، جملہ سننا پورا، جب دل میں ایمان
ایمان مضبوط ہو تو آدھا سیب بھی پریشان کرتا ہے، اور جب دل سے ایمان ہی نکل جائے انسان پورا پاک ہو جاتا جب دل میں ایمان مضبوط ہو تو آدھا سیب بھی پریشان کرتا ہے. دیکھیں ایک جملہ یاد رکھیے گا، میں نے آپ کے سامنے ایک جملہ کا میں گفتگو شروع کرتا ہوں کہ میں نے کہا نا ایک اولاد کے کردار میں والدین کی تربیت کا اثر ہوتا ہے. کیسا اثر؟ باپ کے خون کا اثر، ماں کی تربیت کا اثر. یعنی ایک بیٹے کے کردار میں باپ کے خون کا اثر بھی ہوتا ہے، ماں کی تربیت کا اثر بھی ہوتا ہے. جملہ پہنچا دوں، لیکن اگر آپ کو ایک ہی کردار میں باپ کے خون کا اثر اور ماں کی تربیت کا اثر ایک ساتھ دیکھنا ہے تو کربلا میں عباس کو دیکھنا پڑے گا. کربلا میں عباس کو دیکھ لو، 30,000 یا 3 لاکھ یا 9 لاکھ کے لشکر سے دریا کو چھڑانا یہ باپ کے خون کا اثر تھا. دریا پہ قبضہ کر کے پیسہ پلٹ آنا یہ باپ کی تربیت تھا. فضائل تو آپ بہت سنتے ہیں لیکن ایک الگ نظریے سے جناب عباس کے فضائل سنیے گا. دعا کی ہے علی نے اللہ سے، تمنا کی ہے عقیل سے. کیا تمنا کی؟ کہ مجھے بہادر خاندان کی بیٹی چاہیے. اب ایک بہت بڑے اعتراض کا جواب دے رہا ہوں اس منبر سے، اور ان لوگوں کے درمیان دے رہا ہوں جنہیں آگے کا جملہ پڑھنے کی ہمیں آگے کے جملے پڑھنے کی ضرورت ہے جہاں پہ آپ خود پہنچ جاتے ہیں. دعا کی ہے علی نے اللہ سے، تمنا کی ہے عقیل سے. کیا تمنا کی؟ کہ مجھے بہادر خاندان کی بیٹی چاہیے. تاریخ پہ جس جس کی نظر ہے وہ میری نظر میں نظر ملا کے بتائے گا نظر کہاں تک پہنچ رہی ہے. مجھے انصاف سے بتائیے کہ انسان بیٹی لیتے وقت چھان بین کرتا ہے یا بیٹی دیتے وقت؟ دیتے وقت کرتا ہے نا. علی بیٹی دے رہے ہیں یا لے رہے ہیں؟ لے رہے ہیں نا. کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے بہادر خاندان کی بیٹی چاہیے. تاریخ میں علی کے ساتھ ایک ناانصافی ہوئی. ناانصافی یہ ہوئی کہ علی کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا کہ علی نے اپنی بیٹی کی شادی فلاں سے بیاہ دی. اعتراض ہے مولا کے اوپر. جواب میں دے رہا ہوں، چاہے جیسے سنیے گا. آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ میری خطابت کو نہیں، مولا کائنات کی محبت میں اٹھیں گے. توجہ فرمائیے گا. اعتراض ہے مولا کے اوپر کہ علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کی شادی فلاں سے بیاہ دی. توجہ. انسان بیٹی لیتے وقت چھان بین کرتا ہے یا بیٹی دیتے وقت؟ دیتے وقت کرتا ہے نا. علی بیٹی دے رہے یا لے رہے؟ لے رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے بہادر خاندان کی بیٹی چاہیے. تاریخ میں علی کے ساتھ ایک ناانصافی ہوئی. ناانصافی یہ ہوئی کہ علی کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا کہ علی نے اپنی بیٹی کی شادی فلاں سے بیاہ دی، فلاں سے بیاہ دی. علی اسی بات کا جواب دے رہے ہیں کہ مجھے بہادر خاندان کی بیٹی چاہیے. علی اسی بات کا جواب دے رہے ہیں. علی اسی بات کا جواب دے رہے ہیں کہ مجھے بہادر خاندان کی بیٹی چاہیے، تاکہ دنیا کو سمجھ میں آ جائے کہ جو علی بزدلوں کی بیٹی لیتا نہیں ہے وہ بزدلوں کی بیٹی. جو علی بزدلوں کی بیٹی لیتا نہیں ہے بزدلوں کو بیٹی دے گا کیسے؟ ولادت ہوئی مولا عباس کی. بالکل الگ نظریے سے ایک فضائل پڑھا ہوں. توجہ فرمائیے. میں نے دیکھا رسول کا پیکر بھی سمٹا ہوا ہے. حسن کا مزاج بھی موجود ہے، حسین کی ہیبت بھی موجود ہے، فاطمہ کی حیا بھی موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عباس کو دیکھو حسین کو پہچانو، عباس کو دیکھو علی کو مانو، عباس کو دیکھو فاطمہ کو تسلیم کرو،
عباس کو دیکھو علی کو مانو، نہیں پہنچے آپ. اہل بیت پیدا ہوئے کس لیے؟ تاکہ اللہ پہچانا جائے. عباس پیدا ہوئے اس لیے تاکہ اہل بیت پہچانے جائے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اہل بیت پیدا ہوئے کس لیے؟ توجہ فرمائیے. عباس پیدا ہوئے اس لیے تاکہ اہل بیت پہچانے. دیکھیں جیسے ہی مولا عباس کا نام آتا ہے نبی علم برآمد ہوگا، آپ زیارت کریں گے. جیسے ہی نام آتا ہے زبان سے نکلتا ہے علمدار. جیسے ہی آپ کہتے ہیں علمدار، شاید چلمن جدار فضیلت عباس سے آواز آئے. صرف علمدار نہیں وفادار بھی ہے. صرف علمدار نہیں وفادار بھی. میں نے کہا بی بی آپ کو، جب میں عباس کی ماں ام البنی، میں نے کہا بی بی کیا صرف علمدار کافی نہیں تھا؟ کہ بالکل کافی نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہ چونکہ میں ایک بہادر خاندان کی بیٹی ہوں، اس لیے مجھے پتا ہے کہ عباس کو کسی جنگ کے لیے مانگا گیا ہے، اور جنگیں فقط علمداری سے فتح نہیں کی جاتی. دیکھیں میں تھوڑا تھکا ہوا، ساتھ آپ کو بھی دینا پڑے گا. جنگیں فقط علمداری سے فتح نہیں کی جاتی، وفادار ہونا بھی ضروری ہے. نہیں پہنچے کچھ لوگ، نہیں پہنچے. توجہ فرمائیے گا. میں نے کہا بی بی سمجھ میں نہیں آیا. کہ کھل کے سمجھنا ہو تو یوں سمجھو، خیبر کے میدان میں جو 39 دن تک گئے وہ فقط علمدار تھے. جو 40ویں دن گیا وہ علمدار بھی تھا، وفادار بھی تھا. 40ویں دن گیا وہ علمدار بھی تھا، وفادار بھی تھا. تھوڑا سا خیبر کا ایک خاکہ پیش کر دوں. لوگ کہتے ہیں خیبر نہ پڑھو، بہت پڑھ چکے ممبر سے خیبر تک. میں کہتا ہوں خیبر پڑھو تاکہ بہادر اولادیں پیدا ہو. اب ایک جملہ تاریخ کے آئینے میں پڑھ رہا ہوں، اپنی خطابت نہیں دکھا رہا، تاریخ کے آئینے میں پڑھ رہا ہوں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ 39 دن تک خیبر میں ہوا کیا. توجہ فرمائیے گا. خیبر کے دروازے کے اوپر، تھوڑا میری طرف توجہ، خیبر کے دروازے کے اوپر ایک درہ بنا ہوا تھا. درے میں مرحب بیٹھا رہتا تھا. جیسے ہی لوگ رسول کے پاس آتے تھے، یا رسول اللہ میدان میں جانا ہے، میدان میں جانا ہے، رسول انہیں علم دیتے تھے. وہ گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے، سردار لے کر علم جو ہے وہ خیبر میں اترتا تھا. جیسے ہی اس کی نگاہ مرحب کے چہرے میں پڑتی تھی، یوں ٹرن مار کے واپس رسول کے پاس. تاریخ پڑھو تاریخ. رسول پوچھتے تھے کوئی جنگ ہوئی، کوئی حملہ ہوا، کچھ ہوا؟ سردار کہتا تھا لشکر بھاگا. لشکر کہتا تھا سردار بھاگا. آخر میں یہ طے ہوتا تھا کوئی نہیں بھاگا بھیا، گھوڑا ہی لے کے بھاگ گیا. سپاہی ہمیں یہ گلا ہی ہمیں. اب سنیے گا، 40ویں دن علی خیبر میں اترے. میں نے کہا نا کہ جو 40ویں دن آیا وہ علمدار بھی تھا، وفادار بھی تھا. 40ویں دن علی خیبر میں اترے. علی نے علم کو پتھر پہ گاڑا. مرحب نے درے سے علی کو جھانک کے دیکھا. علی نے علم کو پتھر پہ گاڑا. مرحب سمجھ گیا کہ 39 دن تک آنے والے اور تھے. 40ویں دن آنے والا اور ہے. اب کلیجہ آپ کی ہتھیلی پر ہے، توجہ فرمائیے گا. علی نے علم کو پتھر پہ گاڑا. مرحب نے گھبرا کے نجومی کو دیکھا. خیبر میں ایک نجومی تھا جس نے مرحب سے یہ بتایا ہوا تھا کہ مرحب 2500 سال تک یہودیت کو شکست نہیں ہوگی. مرحب یہودیت کا نشان تھا. شکست کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ ایک ستارہ ہے جو اس کے چاروں طرف چکر کاٹ رہا ہے. جب تک اس کا چکر پورا نہیں ہوگا یہودیت کو شکست نہیں ہوگی. مرحب یہودیت کا نشان تھا. جیسے ہی علی نے علم کو پتھر پہ گاڑا، مرحب نے گھبرا کے نجومی کو دیکھا. نجومی نے مرحب سے کہا مرحب گھبرا نہیں، کبھی کبھی چکر جلدی بھی پورا ہو جاتا ہے. کبھی کبھی چکر جلدی بھی پورا ہو جاتا ہے. اور جب چکر جلدی پورا ہو جاتا ہے نا تو دنیا کے سارے پتھر موم بن جاتے ہیں. یہ جو اب علم لے کر خیبر میں آیا ہے، اس نے ستارے کے اشارے پر علم کو پتھر میں نہیں موم میں گاڑا ہے. علم کو پتھر میں نہیں موم میں گاڑا ہے. علی کے کان سے نجومی کی آواز ٹکرائی. علی نے علم کو نکالا، پتھر پہ گاڑا. نکالا پھر گاڑا، نکالا پھر گاڑا، نکالا پھر گاڑا. نجومی کی نگاہ کبھی علی کے ہاتھ پر، کبھی ستارے پر، کبھی علی کے ہاتھ پر، کبھی ستارے پر، کبھی علی کے ہاتھ پر.
کبھی ستارے پر نجومی نے دیکھا کہ علی علم کو گاڑتے ہیں، ستارہ چکر پورا کر لیتا ہے، علی علم کو نکالتے ہیں، ستارہ واپس پہنچ جاتا ہے. توجہ، بہت بڑا جملہ، ستارہ واپس پہنچ جاتا ہے. نجومی نے مرحب سے کہا مرحب، اس کے مقابلے پہ مت جانا، یہ ستارے کے اشارے پر نہیں. کہ اس کے مقابلے پہ مت جانا، یہ ستارے کے اشارے پر نہیں، ستارہ اس کے اشارے پر نہیں. ایک موقع آیا جب علی نے سوچا کہ دیکھیں آج دعا کتنی پوری ہوئی، دعا کتنی قبول ہوئی. صفین کا میدان ہے، نیزوں پہ نیزے چل رہے ہیں، تبر پہ تبر چل رہے ہیں. مولا کائنات جناب عباس کے پاس آئے، میرے لال عباس میدان میں جانا ہے. بابا جائیں گے، کہا ایسے نہیں جانا، پھر کہا چہرے پہ نقاب ڈال کے جانا ہے. گھوڑے میں سوار کیا، نکلے ایسے مولا عباس جیسے علی نکلتے، گھوڑا ایسے دوڑایا کہ جیسے علی دوڑاتے تھے، کعبہ ایسے کاٹا جیسے علی کاٹتے تھے، سر ایسے اڑایا کہ جیسے علی اڑاتے تھے، گردنیں ایسے اڑائی کہ جیسے علی اڑاتے تھے. ہر کسی کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، علی ہے، علی ہے، علی ہے. یہاں تک تو آپ سنتے ہیں، سنیے گا آگے. علی کے چہرے پہ مسکراہٹ دوڑ گئی کہ آج میری دعا پوری ہو گئی، آج میری دعا پوری ہو گئی. آپ اللہم صلی علی محمد و علی محمد. نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. توجہ دیکھیے، وقت کم ہے، مجھے اپنی بات کو پہنچانا ہے تاکہ بہرحال اس کے بعد ماتمداری بھی ہے. توجہ فرمائیے گا. آج میری دعا پوری ہو گئی. میں نے کہا یا علی سمجھ میں نہیں آیا، عالم تصورات میں ہاتھ جڑے ہیں، آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ کی دعا پوری ہو گئی؟ کہ تم نے دیکھا نہیں عباس کے چہرے پر نقاب آنے سے عباس کی عظمت گھٹنے کے بجائے بڑھ گئی. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ توجہ فرمائیں. تم نے دیکھا نہیں، اب اگلا جملہ، تم نے دیکھا نہیں عباس کے چہرے پر نقاب آنے سے عباس کی عظمت گھٹنے کے بجائے بڑھ گئی. ہم نے کہا یا علی اب بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم خاندان اہل بیت میں، اب مجھے یقین ہے کہ یہ جملہ جو ہے نا، یہ میرا مجمع وہاں تک ضرور پہنچے گا. توجہ، کہ تم نے دیکھا نہیں عباس کے چہرے پر نقاب آنے سے عباس کی عظمت گھٹنے کے بجائے بڑھ گئی. ہم نے کہا یا علی اب بھی سمجھ نہیں آیا کہ کھل کے سمجھنا ہو تو یوں سمجھو کہ ہم خاندان اہل بیت میں اگر چہرہ چھپنے سے عظمت گھٹنے کے بجائے بڑھ جائے. میں آپ کو ایک منزل تک لے کے چلتا ہوں تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ دعا پوری ہو گئی. اگر چہرہ چھپنے سے عظمت گھٹنے کے بجائے بڑھ جائے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ دعا پوری ہو گئی. ہم نے کہا یا علی اب بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ کھل کے سمجھنا ہو تو یوں سمجھو شب ہجرت میرے چہرے پر نقاب آئی، مجھے نہیں سمجھا صفین میں عباس کے چہرے پر نقاب آئی، نہیں سمجھا. صلوات پڑھے پر محمد والا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یہ جناب عباس کی شجاعت ہے. فصاحت بتاؤں جناب عباس کی بلاغت. چھوٹے ہیں، کمسی میں بیٹھے ہوئے ہیں، مولا کائنات کا گزر ہوا، اٹھایا اپنے سامنے پر بٹھایا. علم دیکھی جناب عباس، فصاحت و بلاغت. کہا میرے لال عباس کہو ایک، کہا بابا ایک، کہا میرے لال کہو دو، کہا بابا جس زبان سے ایک کہہ کر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہو اس زبان سے دو کیسے کہوں؟ اب جملہ پہنچا دوں. مولا کیا فرمائے جس زبان سے ایک کہہ کر اللہ کی وحدانیت کو ثابت کیا ہو اس زبان سے دو کیسے کہوں؟ شاید اللہ کو جناب عباس کا یہ جملہ اتنا پسند آیا ہو کہ اللہ نے بھی آواز دے دی ہو عباس تو نے احترام توحید میں
ایک کے بعد دو کہنے سے منع کر دیا. میں خدا بھی وعدہ کرتا ہوں کائنات میں ایک عباس ہوگا دوسرا نہیں ہوگا. پتہ ہے آپ کو جناب عباس کتنے بہادر تھے؟ عرب کے بہادر لوگ اپنی تلواروں پر جناب عباس کے ننیال کے بہادروں کا نام لکھتے تھے. کس کا نام؟ جناب عباس کے ننیال کے بہادروں کا نام. کیوں لکھتے تھے؟ اپنی تلوار کو معتبر بنانے کے لیے. چشم فلک نے ایک منظر دیکھا کہ ایک تلوار آسمان سے اتری, اس پر لکھا تھا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار, یعنی جناب عباس شجاع الطرفین تھے. ددیال بھی بہادر تھا, ننیال بھی بہادر تھا. ننیال اتنا بہادر کہ زمین کی تلواروں پہ نام لکھا ہوتا تھا, ددیال اتنا بہادر کہ آسمان کی تلواروں پہ نام لکھا ہوتا تھا. صلوات پڑھے پر محمد والے اب تاریخی دو جملے انشاءاللہ پھر میں اپنے مسائل پیدا ہوں گا, توجہ فرمائیے گا. دیکھیں ایک سفر جو ہے مدینے سے مکے کا ہے اور ایک سفر مکہ سے کربلا کا ہے. یہ دو سفر میں آپ کو طے کرا دوں, مجلس تمام کرا دوں. توجہ فرمائیے. مولا عباس امام حسین کا قافلہ جو ہے وہ مکہ پہنچا. امام حسن نے حج میں, امام حسین نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا. حسین اللہ کی مشیت کا نام ہے, عباس حسین کی مشیت کا نام ہے. سمجھ گئے مولا عباس کہ آقا نے حج کو عمرے سے تبدیل کیوں کیا؟ کوئی لفظ نہیں, کوئی جملہ نہیں. میں نے کہا نا حسین اللہ کی مشیت کا نام, عباس حسین کی مشیت کا نام. چہرہ پڑھ لیا, کوئی لفظ نہیں, کوئی جملہ نہیں. گئے مولا عباس خانہ کعبہ کی چھت پر, خانہ کعبہ کی چھت پہ کیا اپنے بابا کی جاگیر پہ کھڑے ہوئے. دو اشارے کیے, ایک اللہ کے گھر کی طرف, ایک حسین کی طرف. کیا کہا؟ میں پورا خطبہ نہیں پڑھوں گا, خطبے کا دو جملہ. مولا کہتے ہیں الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ من کان بالامس بیتا اصبح قبلہ. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے کعبے کو حسین کے بابا کی وجہ سے عظمت بخشی. کانا بالامس بیتا اصبح قبلہ, جو کل تک گھر تھا اور علی کے آنے سے قبلہ ہو گیا. واقعہ کب کا بتا رہے مولا عباس؟ 13 رجب سن 30 عام الفیل کا. دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ واقعہ اسی دن سے شروع ہوا, جبکہ واقعہ شروع ہوا ہے جب اللہ کا حبیب جناب ابو طالب کی آغوش میں آیا. توجہ فرمائے گا. ابو طالب نے کیا نام رکھا؟ محمد. کیوں رکھا؟ آج سے پہلے تو کسی نے نام محمد رکھا ہی نہیں تھا. جناب ابو طالب نے کیسے رکھ دیا؟ لکھا ہے حدیث قدسی میں کہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے رسول سے پہلے کسی کا نام محمد رکھا جائے, اور اس لیے اس نے علم کے حجابات میں چھپا کے نام محمد کو رکھا تھا تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے, نہ آدم کی نگاہ پڑے, نہ نوح کی نگاہ پڑے, نہ ابراہیم کی نگاہ پڑے. لاکھوں کروڑوں سلام حضرت ابو طالب کے ایمان پر عظمت تھا. جس نام کو کسی نبی نے نہ دیکھا وہ نام ابو طالب نے دیکھ لیا. اور کتنا پاکیزہ نام, ایک جملہ موضوع سے ہٹ کے, کتنا پاکیزہ نام جناب ابو طالب کا. میں ایک جگہ سے گزرا, میں نے دیکھا ہمارے جان پہچان کے ایک صاحب ہیں, وہ بیٹھے ہوٹل پہ چائے پی رہے ہیں. وہ ہوٹل والا اسے مٹھائی دے رہا ہے, وہ مٹھائی بھی کھا رہے ہیں. میں نے کہا جناب خیریت تو ہے؟ کہا کہ مولانا میں وہاں سے گزرا, دیکھا کہ وہ سب کچھ کر رہے ہیں, وہاں سے آیا, لوٹ کے آیا تو دیکھا کہ وہ چائے دے رہا ہے, وہ مٹھائی دے رہا ہے, وہ کچھ بھی کھانے کو دے رہا ہے, تو یہ کھانے کو تیار نہیں. میں نے کہا ارے ابھی تو یہاں سے گزرا ہوں, آپ چائے بھی پی رہے تھے, مٹھائی بھی کھا رہے تھے, کھانا بھی کھا رہے تھے, یہ اب کیا ہوا؟ کہ نہیں, اب منظر بدل گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ انہوں نے کلمہ پڑھ دیا. گزر رہا تھا, کچھ نہیں کھا رہے تھے, وہاں سے واپس ہوا, وہ چائے بھی پی رہے تھے, وہ کھانا بھی کھا رہے تھے. میں نے کہا اب کیا ہوا؟ کہ انہوں نے کلمہ پڑھ دیا. میں نے کہا کیا پڑھا؟ عظمت ابو طالب پہ ایک جملہ پڑھ رہا ہوں, بس ایک جملہ, پھر میں موضوع پہ آ رہا ہوں. کہا کیا ہوا؟ کہ انہوں نے کلمہ پڑھ دیا. میں نے کیا پڑھا؟ کہ لا الہ الا اللہ. ہو گیا مسلمان. لا الہ الا اللہ کہنے سے مسلمان ہو گیا؟ نہیں ہوا. کب ہوا؟ جیسے ہی وہ کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ, نہیں لفظ بدلوں,
جیسے ہی ابو طالب کا رکھا ہوا نام اس کی زبان پہ آئے گا، بھائی بات عقل میں آنے والی ہو تو بولیے گا، جیسے ہی ابو طالب کا رکھا ہوا نام اس کی زبان پر آئے گا نجس پاک ہو جائے گا۔ لاکھوں کروڑوں سلام ہو حضرت ابو طالب کی عظمت پر کہ 1400 سال کے بعد بھی ابو طالب کے رکھے ہوئے نام میں اتنا اثر ہے کہ وہ نجس کو پاک کر دیتا ہے۔ سوچو وہ ابو طالب کتنا پاک ہوگا جس نے نام لیا نہیں، نام رکھا ہے۔ محمد والے محمد، توجہ فرمائیے گا۔ میں نے پورا خطبہ چھوڑ دیا، مولانا عباس کہاں کھڑے ہیں؟ کعبے کی چھت پر ہے نا، تاریخی جملہ خطیب کعبہ کے نام سے کتاب ہے، اس میں یہ خطبہ موجود ہے، بالکل معتبر کتاب۔ مولانا عباس کھڑے خانہ کعبہ کی چھت پہ، پورا خطبہ چھوڑ دیا میں نے، ایک جملہ مولانا عباس کہتے ہیں، کس سے جو حاجی ہیں نا، جو حاجی ہیں، جو حج کرنے کے لیے آئے ہیں، جو طواف کر رہے ہیں، مولانا کہتے ہیں ان سے مخاطب ہو کر ایھل کفرۃ الفجرا، اللہ کی قسم اگر یہ جملہ سمجھ گئے نا تو پوری مجلس ایک طرف، یہ جملہ ایک طرف، کہ ایھل کفرۃ الفجرا، اے کافروں، تھوڑی دیر کے لیے بس 5 منٹ، کہ ایھل کفرۃ الفجرا، اے کافروں، مولا یہ حالت احرام میں ہے، یہ حج کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ انہیں کافر کہہ رہے ہیں، آپ انہیں فاجر کہہ رہے ہیں، کہ لاکھ حاجی ہو، لاکھ نمازی ہو، اگر حسین کے دشمن ہے تو کافر ہے۔ لاکھ حاجی ہو، لاکھ نمازی ہو۔ اب ایک جملہ مولا عباس کہتے ہیں، ہیہات انظروا فانظروا ثم انظروا ممن شارب الخمر وممن صاحب الحوض والکوثر، تب دیکھو تو صحیح کس کو کس کے مقابلے میں لے کے آتا ہے، کہاں شراب پینے والا یزید، کہاں کوثر پلانے والا حسین، کہاں وہ جس کے گھر قرآن کی آیتیں اتری، کہاں وہ جسے پیدا ہوتے ہی گھٹی شراب کی دی گئی۔ اب ایک جملہ مولا کہتے ہیں، انتم، کس سے؟ جو حاجی ہیں ان سے کہتے ہیں، انتم فی الغلطۃ التی وقعت فیہا القریش، کہا تم وہی غلطی دہرا رہے ہو۔ علی کا لال خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے، یہ کسی خطیب کا جملہ نہیں ہے، خطیب کعبہ مولا عباس کا ہے، کہ تم وہی غلطی دہرا رہے ہو جو تم سے پہلے قریش نے دہرائی تھی۔ قریش نے اپنے نبی کے قتل کا ارادہ کر لیا تھا، حالانکہ وہ بھول گئے تھے کہ نبی کبھی اکیلا نہیں رہتا، ساتھ میں علی بھی رہتا ہے۔ تم حسین کو قتل کر رہے ہو، حسین کبھی اکیلا نہیں رہتا۔ پہلے قریش نے دہرائی تھی۔ میں نے کہا نا ایک سفر مدینے سے مکے کا ہے، اگر اجازت ہو تو ایک سفر مکہ سے کربلا کا بات تمام ہو جائے گی، پھر وہیں سے رب کے مسائل۔ دیکھیے ویسے تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا جو جناب عباس کی شجاعت کو کما حق بیان کر دے، کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، لیکن یہ جتنا علم ہے، جتنا مطالعہ ہے اس خاکسار کا، وہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ کیا شجاعت ہے جناب عباس، ذرا جذبات پہ کنٹرول کیجیے گا، پھر انشاءاللہ مسئلہ فضائل کا بہت بڑا گوشہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ مولانا میدان کربلا سجا ہوا ہے، تیروں پہ تیر چل رہے ہیں، نیزوں پہ نیزے چل رہے ہیں، عالم یہ ہے کہ گھوڑے لاشوں کے اوپر پیر رکھ کے بھاگ رہے ہیں۔ سنیے گا میدان کربلا کیا شجاعت ہے جناب عباس میں۔ اسی درمیان لشکر شام میں ایک بہادر آیا ہوا تھا جس کا نام تھا مارد۔ مولانا عباس کی عمر کتنی ہے؟ 32 سال کی تقریباً۔ مارد لشکر شام کا سب سے بڑا بہادر، عمر کیا ہے؟ 85 سال یا 95 سال۔ وہ باہر نکلا، اس نے جناب عباس کی جنگ دیکھی، ایک جملہ کا شمر سے، شمر یہ تجھے کیا ہو گیا؟ یہ 32 سال کا نوجوان تجھ سے سنبھالا نہیں جا رہا۔ شمر سے کہا
کہ یہ 32 سال کا نوجوان تجھ سے سنبھالا نہیں جا رہا. شمر کہتا مارد میں پیچھے ہٹتا ہوں تو سنبھال دے. میں پیچھے ہٹ رہا ہوں تو سنبھال دے. مارد سامنے آیا مولا عباس کے علی کے لال کے 3 جملے کہے اور 3 اعتراض کا جواب مولا عباس نے دیا. اس نے مولا عباس سے کہا کہ واپس چلے جاؤ میں تمہیں وقت دے رہا ہوں. 3 جملے کہے مولا عباس سے. پہلا جملہ میں تمہیں اس کاٹنے والی تلوار سے ڈرا رہا ہوں. مارد علی کے بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اس کاٹنے والی تلوار سے ڈرا رہا ہوں. پہلا جملہ. میری اطاعت میں آ جاؤ میں کسی پر اتنا رحم نہیں کھاتا. دوسرا جملہ تمہاری کمسینی پہ رحم آ رہا ہے. تیسرا جملہ جواب سنیے گا مولا عباس کا. کیا کہا تو نے؟ تو مجھے اس کاٹنے والی تلوار سے ڈرا رہا ہے. کیا تجھے نہیں پتا علی کا بیٹا ہوں. تلواریں ہم سے ڈرتی ہیں ہم تلواروں سے نہیں. تھوڑا سا آخری منزل ہے ساتھ دینا پڑے گا آپ کو. کیا کہا؟ تو مجھے اس کاٹنے والی تلوار سے ڈرا رہا ہے. کیا تجھے نہیں پتا علی کا بیٹا ہوں. کیا کہا تو نے؟ تیری اطاعت میں آ جاؤں. تجھے نہیں پتا میں حسین کی اطاعت میں ہوں. تجھے نہیں پتا میں حسین کی اطاعت میں ہوں اور جو حسین کی اطاعت میں ہو. اب تیسرا جملہ جو ہے نا وہ میں بہت باریکی سے کہوں گا. سمجھنا آپ کا کام ہے. مجھے پتا ہے کہ یہ مجمع ضرور سمجھے گا اس لیے جو آگے کا جملہ جانتا ہوں وہ یہاں تک ضرور پہنچے گا. کیا کہا؟ تیری اطاعت میں آ جاؤں. کیا تجھے نہیں پتا میں حسین کی اطاعت میں ہوں. کیا کہا؟ تیری کمسینی پہ رحم آ رہا ہے. تیری کمسینی پہ رحم آ رہا ہے. مولا عباس کہتے کیا تجھے نہیں پتا بہت سے کمسین بہت سے بوڑھوں سے بہت اچھے ہوتے ہیں. بہت سے بوڑھوں سے بہت اچھے ہوتے. سنیے گا. اس نے نیزہ نکالا مارد نے. اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا. دیکھیں نیزہ 2 طریقے کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے دستی نیزہ ایک ہوتا ہے طویل نیزہ. نیزہ چاہے دستی ہو یا طویل مارا ایسے جاتا ہے نا. یہ ایسے مارتے ہیں. اس نے پوری طاقت سے مجھے نہیں پتا آپ سنتے کیسے ہیں. اس نے پوری طاقت سے نیزے کا وار مولا عباس کی طرف کیا. مولا نے اتنی تیزی سے اپنا ہاتھ بڑھایا. جملہ سننا کلیجہ آپ کی ہتھیلی پر ہے. پوری تیزی سے وار کیا. مولا نے اتنی تیزی سے اپنا ہاتھ بڑھایا. پورا ہاتھ نہیں انگوٹھا اور انگلی. کچھ لوگ ابھی بھی نہیں پہنچے. پہنچیں گے. نیزے کو انگوٹھے اور انگلی کے بیچ میں مولا عباس نے روک لیا. مجھے کہنے دو نیزے کو انگوٹھے اور انگلی کے بیچ میں وہی روک سکتا ہے جس کے باپ نے 2 انگلی سے نیزے کو 2 انگلیوں سے وہی روک سکتا ہے جس کے باپ نے 2 انگلی سے در خیبر کو اٹھایا ہو. توجہ فرمائیے گا. مولا عباس نے اس کے نیزے کو کمان بنایا. اسی کے گھوڑے پہ مارا. آخری جملہ ہے مجلس کا. مارد زمین کربلا پہ گرا تو گر گیا پھر اٹھ نہ سکا. مارد کے پیچھے مارد کا ایک غلام تھا جس کے پاس ایک گھوڑا تھا جس کا نام تاریخ نے داویہ لکھا ہے. مولا عباس کی نگاہ جملہ سننا فضائل کا سب سے بڑا مارد کی نگاہ. توجہ. مارد کے پیچھے مارد کا ایک غلام تھا جس کے پاس ایک گھوڑا تھا. مولا عباس کی نگاہ داویہ پہ پڑی یعنی گھوڑے پہ پڑی. گھوڑے کا حجم دیکھا گھوڑے کا حسن دیکھا. اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگائی. داویہ کے اوپر جا کے بیٹھ گئے. گھوڑے کو اپنے قبضے میں لیا. حسین کے خیمے کی طرف چلے. شمر کی پیچھے سے آواز آئی خبردار کوئی عباس کو جاتے ہوئے روکنا نہیں. ہم نے جو گھوڑا حسن سے چھینا تھا اس پہ آپ اپنی جگہ پر بیٹھے نہیں رہیں گے. اور ایک آخری جملہ مجلس کا اپنے قبضے میں لیا کہ خبردار
کوئی حسین کوئی عباس کو جاتے ہوئے روکنا نہیں. پورے کلیجے کی طاقت آپ کی ہتھیلی پر ہے. توجہ, ہم نے جو گھوڑا حسن سے چھینا تھا عباس نے واپس لے لیا. اس کا مطلب یہ ہوا آخری فرد تک, اس کا مطلب یہ ہوا کہ خاندان اہل بیت کی ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر کسی کا کچھ چھن جاتا ہے, اگر کسی کا کچھ چھن جاتا ہے نا تو وارث آ کر واپس لیتا ہے. حسن سے تابیہ چھینا, عباس نے واپس لے لیا, سیدہ سے فدق چھینا, امام آ کے واپس لے لیا. صلوات پڑھے پر محمد والے اللہم صلی علی محمد والے. یہ شجاعت, اب پتہ چلا کہ حسین عباس کو رن میں جانے کی اجازت کیوں نہیں دے رہا. جب اہل حرم کا لٹا ہوا کربلا سے کوفہ, علی کی بیٹی زینب جس کے ہاتھوں میں رسن بنی, شبر ایک ہی جملہ کہتا ہے, زینب عباس کو بلاؤ. روایت یہ بتاتی ہے ارباب ادا کہ سید سجاد کو تازیانے مارے گئے, مگر یہ نہیں بتاتی کتنے تازیانے مارے گئے. روایت یہ بتاتی ہے کہ زینب پیاسی ہوئی. مولا سجاد کہتے ہیں سب سے بڑا ستم جو ہم بٹھایا گیا وہ شام کے بازار بٹھایا گیا. مولا کیسے ڈھایا گیا کہ ہماری پھوپھیوں کے سامنے میرے بابا حسین کا سر تھا, میرے چچا عباس کا سر تھا. شمر سر کو کبھی نیزے سے گراتے تھے, کبھی گھوڑے سے رونتے تھے. اللہ اکبر. میری بہنوں کے سامنے قاسم و علی اکبر کے سر تھے, جس سر کے ساتھ رحیم گستاخی کرتا تھا. نیزوں پہ شہداء کے سر تھے. تاریخ کہتی ہے ارباب اعضاء ایک مرتبہ زید بن ارقم جو امام کے چاہنے والے ہیں, چوتھے امام کے پاس آئے, ہاتھوں کو جوڑنے کا. مولا نیزے پہ علی اکبر کا سر دیکھا, قاسم کا سر دیکھا, مونو محمد کا سر دیکھا, لیکن مولا آپ کے چچا عباس کا سر نظر نہیں آیا. میرا چوتھا امام سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا زید کو دیکھ گھوڑے کے گلے میں, گھوڑے کے گلے میں میرے چچا عباس کا سر ہے. جب میرے چچا عباس کا سر لعین نیزے پہ بلند کرتے ہیں, چچا کی نگاہ پھوپھیوں کے برہنہ سر پہ پڑتی ہے. مولا سجاد ابھی کل آپ نے مسائل سنے ہیں ارباب اعضاء, مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی؟ مولا یہی کہتے تھے نا الشام الشام الشام. کیا بے کسی ہے مولا سجاد کی ارباب اعضاء. سنیں گے جب قافلہ مدینے سے نکل رہا ہے نا, جب قافلہ مدینے سے نکل رہا, بیویاں محمل پہ سوار ہو رہی ہیں. ام کلثوم, جناب رباب, جناب ام فروا, ہر ایک بیوی محمل پہ سوار ہوتی تھی. حسین آواز دیتے تھے بیٹا علی اکبر ماں کو سوار کرو, بیٹا قاسم ماں کو سوار کرو, بیٹا انو محمد ماں کو سوار کرو. تاریخ کہتی ہے سب سے آخر میں علی کی بیٹی زینب سوار ہونا چاہتی ہے. علی اکبر آگے بڑھے, قاسم آگے بڑھے, کب میں سوار کر دوں کہ نہیں آج آپ سے سوار نہیں ہونا. عباس آگے بڑھے, شہزادی میں سوار کر دوں نہ آج آپ سے بھی سوار نہیں ہونا. تاریخ کہتی حسین مسند سے کھڑے ہو گئے, بہن زینب میں آپ کو سوار کر دوں کہ بھیا آج آپ سے بھی سوار نہیں ہونا. کہ پھر کس سے سوار ہونا ہے کہ جو 11 محرم کو مجھے ناطے پہ سوار, جو 11 محرم کو مجھے ناطے پہ سوار ہے. اتنی ڈھارس تھی جناب زینب کو پتہ ہے جب قافلہ مدینے سے نکل رہا تھا نا, تاریخ کہتی بیویاں محمل پہ سوار ہے. حسین کہتے بہن زینب
کیا اجازت ہے قافلے کو آگے بڑھائے؟ کب میرے ماں جائے مجھے میرا عباس نظر نہیں آ رہا، جب تک عباس نظر نہیں آتا زینب قافلے کو آگے نہ بڑھائے گی۔ حسین کہتے زینب عباس کو دیکھنا چاہتی ہو؟ ہاں میرے ماں جائے دیکھنا چاہتی ہوں۔ کہ زینب میری دنگریوں کے بیچ میں دیکھو۔ اب جو زینب نے دیکھا قیامت کا منظر تھا۔ عباس مدینے کے چوراہے پہ کھڑے ہوئے، ہر آنے جانے والے سے کہہ رہے تھے مدینے والوں اپنا راستہ بدل دو، علی کی بیٹی زینب۔ آخری جملہ ہے بابے سمجھ، جب قافلہ واپس لوٹ کے مدینے آیا ہے نا، جب بشیر نے مدینے میں آواز دی ہے قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا، آخری جملہ ہے مجلس کا، پھر نمبر برآمد ہوگا۔ حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ ام البنین اپنے گھر سے باہر نکلی، بشیر کا چہرہ دیکھا، اے بشیر کیا کہا تو نے؟ حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ کون سا حسین مارا گیا؟ مدینے میں بہت سے حسین رہتے ہیں کہ شہزادی علی کا لال مارا گیا، زہرا کا لخت جگر مارا گیا۔ ام البنین بس ایک سوال کرتی ہے، اے بشیر پر اتنا بتا دے میرا عباس کہاں تھا؟ شہزادی عباس کے بازو دریا کے کنارے قلم ہو گئے۔ ام البنین کہتی ہے بشیر اتنا بتا دے جب کوئی بلندی سے گرتا ہے نا تو پہلے ہاتھ زمین پہ لکھتا ہے میرا لال کیسے گرا؟ کہ شہزادی آپ کا لال بھوکے پر زمین پہ گرا۔ ام البنین زمین مدینہ پہ بیٹھ گئی۔ اے بشیر بس کر، اب میں سمجھ گئی میرا اکبر بھی مارا گیا۔ ہائے میرے شیر کی یہ کیسی حالت ہو گئی، اصغر بشیر جیسی خبر ہے عباس کی، اصغر بشیر جیسی خبر ہے عباس کی۔ رو رہی ہے سوچ کر، رو رہی ہے سوچ کر ام البنین آج بھی، اصغر بشیر جیسی خبر ہے عباس کی، اصغر بشیر جیسی خبر ہے عباس کی۔ باپ کے بدلے مسلمانوں نے بیٹے سے لیے، سر جدا ہے در جدا، بازو جدا ہے شیر کے، آپ کی تصویر ٹکڑے، آپ کی تصویر ٹکڑے ہو گئی ہے۔
قاسم آ گیا کس میں تھا اتنا سنتی ہوں نالات نے بولائے اس کو لاش بھی اس کی سلامت دشت میں رہنے لگی اصغر پیشی ڈرتی ہوں جاری نہ ہو پھر اس کی آنکھوں سے لہو سامنے عابد کے یوں سامنے عابد کے یوں رو رہی ہے سوچ کر رو رہی ہے سوچ کر مل بنی یہ آج بھی اصغر بشیر جیسی اب ہے